پوری دنیا کی انڈسٹریز میں سولر اور جنریٹر کو مکس کر کے چلایا جاتا ہے اور اس سے بھرپور فائدہ اٹھایا جاتا ہے۔ اب اس سے بھرپور فائدہ کیسے اٹھایا جاتا ہے میں آپ کو اب پوری ڈیٹیل کے ساتھ بتاؤں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میرا نام ہے انجینئر سلمان اینڈ ویلکم ٹو ایس اے سولر۔ آج ایک بڑے امپورٹنٹ ٹاپک کے اوپر ہم بات کرنے والے ہیں جسے جنریٹر اینڈ سولر مکسنگ کہا جاتا ہے۔ دنیا کی جتنی بھی بڑی بڑی انڈسٹریز ہیں وہاں پہ مثال کے طور پہ اگر وہ ایک ایسے ایریا میں کام کر رہی ہیں جہاں پر بالکل بھی آپ کے پاس الیکٹریسٹی جو ہے ٹربائن یا ڈیم سے وہاں پہ نہیں پہنچ پا رہی، صحیح ہے، ٹرانسمیشن لائنز وہاں پہ ہیں ہی نہیں، تو وہاں پہ کیا کیا جاتا ہے، سولر یا جنریٹر کو استعمال کیا جاتا ہے۔ اب کیا کیا جا رہا ہے، اب سولر اینڈ جنریٹر دونوں کو استعمال کیا جا رہا ہے، تو اس سے ہوتا کیا ہے، دیکھیں آپ کے پاس جتنی بھی ہیوی مشینز ہیں جو بہت زیادہ جو ہے ٹارک کے اوپر چلتی ہیں تو اس کو سولر سسٹم سمپلی چلا نہیں پاتا۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ سولر سسٹم اس کو چلا اس لیے نہیں پاتا کہ سولر سسٹم اسٹارٹنگ ہیوی کرنٹ موسٹ آف دا ٹائم پرووائڈ نہیں کر پاتا، لیکن جنریٹر یہ کر سکتے ہیں کیونکہ وہ تو ڈیزل کے اوپر چلتے ہیں اور ان کے ٹارک جو ہوتا ہے وہ کافی زیادہ ان کا مضبوط ہوتا ہے۔ تو کیا یہ جاتا ہے کہ ایک بڑا سولر سسٹم لگایا جاتا ہے اور ساتھ میں جنریٹر بھی لگائے جاتے ہیں اور سولر سسٹم اور جنریٹر کو مکس کیا جاتا ہے جسے سولر اینڈ جنریٹر سنکنگ کہا جاتا ہے۔ تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ انورٹر جو ہوتے ہیں سولر سسٹم کے ان کو ایسا سیٹ کیا جاتا ہے کہ وہ جنریٹر کو ایز اے پرائمری سورس اور سولر کو ایز اے سیکنڈری سورس استعمال کیا جاتا ہے، لیکن سیٹنگ کچھ اس طرح سے کی جاتی ہے انورٹر کے اندر کہ زیادہ سے زیادہ وہ جتنا اس سے پاسبل ہوتا ہے وہ الیکٹریسٹی جو کرنٹ ہوتا ہے وہ ڈریگ کرتا ہے آپ کے سولر سسٹم سے کم آپ کے جنریٹر سے لیتا ہے کہ آپ کے پاس جنریٹر اگر نو لوڈ پہ چلے، بالکل جنریٹر کے اوپر کوئی لوڈ نہ ہو، مطلب آپ اس سے کوئی کرنٹ جو ہے وہ ڈرا نہیں کر رہے، کوئی موٹر کوئی لائٹ کچھ بھی اس پہ نہیں چلا رہے، تب بھی جنریٹر دنیا میں جتنے بھی اچھی اچھی کمپنیز کے ہیں وہ اپنے لاسز، اپنی ہیوی جو ان کے اندر کمپوننٹس یا انفراسٹرکچر جو اس کے اندر ہوتا ہے ڈیزائن، اس کی وجہ سے تقریباً 20% فیول کو پھر بھی کنزیوم کر رہے ہوتے ہیں ایز کمپیئر ٹو 100% یا فل لوڈ کے۔ تو آپ کے پاس جتنے بھی جنریٹر ہیں وہ 20% جو ہوتے ہیں وہ پھر بھی فیول لیتے ہیں۔ تو ہم یہ چاہتے ہیں ہم کرتے کیا ہیں کہ ہم لوگ جنریٹر اور سولر دونوں کو مکس کر دیتے ہیں۔ زیادہ سے زیادہ جب سولر انرجی سولر پینلز پرووائڈ کریں گے اور کم سے کم جنریٹر جو ہے وہ الیکٹریسٹی پرووائڈ کرے گا تو آپ کا جو جنریٹر ہے اس کی فیول کنزمپشن جو ہے وہ تقریباً 20% پہ آ جاتی ہے، مطلب 80% فیول آپ لوگ سیو کرتے ہیں۔ تو یہ ایک، اور جتنا مثال کے طور پہ سورج کی روشنی کم ہوتا ہے کرنٹ جو ہے وہ بڑھتا رہتا ہے اور سولر کا کرنٹ جو ہوتا ہے وہ کم ہوتا رہتا ہے، اسی طرح صبح کے ٹائم بھی سولر کا کرنٹ جو ہوتا ہے وہ بڑھتا رہتا ہے، انرجی بڑھتی رہتی ہے اور جنریٹر کی کم ہوتی رہتی ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑی ٹیکنالوجی ہے جس کے اوپر پوری دنیا کام کر رہی ہے۔ دیکھیں ابھی پشاور میں ایون ہم نے ایک سیٹ اپ لگایا 50 کلو واٹ کا، 12 بجے کے ٹائم جب بجلی جاتی تھی اور وہ ایک موٹر چلایا کرتے تھے، وہ تقریباً ان کا جنریٹر 200 کے ڈبلیو کا تقریباً 21 لیٹر پر آور جو تھا وہ فیول کنزیوم کرتا تھا، لیکن جو ہی ہم نے 50 کے ڈبلیو کا ان کے لیے سولر سسٹم لگایا، وہ 200 کے ڈبلیو کے جو آپ کے پاس جنریٹر ہے اس کے ساتھ ہم نے سنک کیا، 12 بجے کے ٹائم وہی جنریٹر اب 7 لیٹر تک ڈیزل جو ہے وہ کنزیوم کر رہے ہیں۔ اب آپ خود یہ ڈیفرنس دیکھ سکتے ہیں، اور اتنی بڑی ٹیکنالوجی یہاں پہ اب امپلیمنٹ ہو چکی ہے، ساری انڈسٹریز ساری کمپنیز اس کی طرف جا رہی ہیں۔ ویڈیو بنانے کا مقصد جسٹ یہ تھا کہ آپ کو بتایا جائے کہ آپ جنریٹر کو ایز اے پرائمری سورس اور سولر کو ایز اے سیکنڈری سورس استعمال کر جنریٹر کو نو لوڈ پر چلا کر آپ ساری کی ساری انرجی جو ہے وہ سولر سسٹم سے لے سکتے ہیں۔ تو اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیں اور انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔